बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुस्कान की माँ, जो आजकल बहुत मसरूफ़ थी, अचानक पड़ोसी औरत ने उसका हाथ थामकर उसे रोका। ये शहनाज की बेटी मुक़द्दस को तुमने आज क्यों बुलाया? जानती नहीं कि उसकी बेटी को कितने बुरे असरात हैं? मुस्कान की माँ ने एक नज़र मुक़द्दस को देखा, फिर कहने लगी, बहन, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? अगर वो अपनी बेटी को लेकर आ गई, आखिर वो हमारी मेहमान है। मैं ये तो नहीं उसे कह सकती कि अपनी बेटी को भेज दो। ये कहकर वो आगे बढ़ गई थी। दरअसल आज मुस्कान की माइयों की तकरीब थी। 3 दिन बाद उसकी शादी थी। उसकी दोस्तों ने उसे उपटन में नहला दिया था। उपटन की धीमी धीमी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि शहनाज, जिसकी बेटी मुक़द्दस को कई महीनों से असरात थे, वो भी आज इस तकरीब में आई हुई थी। सब लोग इस बात पर एतराज़ कर रहे थे और मुक़द्दस को अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। लेकिन मुस्कान की माँ किसी मेहमान को तकरीब में आने से मना तो नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो खामोशी से अपना काम करती फिर रही थी। मुक़द्दस चुपचाप सब कुछ देखे जा रही थी। अचानक उठी और मुस्कान के सामने जाकर बैठ गई। मुस्कान ने एक नज़र उठाकर उसे देखा और न जाने उसकी आंखों में उसे ऐसा क्या नज़र आया कि उसका जहन चकरा कर रह गया था। उसके बाद मुक़द्दस तो चुपचाप अपने घर चली गई, लेकिन मुस्कान अपने आप में न रही थी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक ही बाल खोलकर वो खुद को शीशे में देखने लगी। शीशे में उसे किसी का अक्स नजर आया तो वो खुद पर अपना काबू खो बैठी और नीचे गिरकर बेहोश हो गई। मुस्कान 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। भाइयों ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था, क्योंकि जब वो सिर्फ 1 साल की ही थी तो उसके अब्बू दाग़े मफारकत देकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। अपनी गोद में पड़ी वो बार बार अपनी 1 साल की बेटी को देखती। कितने सालों से उसने अपनी इस बेटी का इंतज़ार किया था, और जब वो इस दुनिया में आई तो उसे बाप का प्यार पाना नसीब ही ना हुआ। उसने शौहर की आने वाली ग्रेजुएटी की रकम से ही अपने बच्चों को पाल पोस कर जवान किया था। मुस्कान में तीनों भाइयों की जान बसती थी, इसीलिए उन्होंने उसे एक बाप की तरह प्यार दिया था। मुस्कान के भाइयों को विरसे में एक मकान बाप की तरफ से मिला था। तीनों ने उसी पर 3 मंजिला पोर्शन बनाकर रिहाइश इख्तियार कर ली थी। सबसे नीचे वाले पोर्शन में उसका सबसे छोटा भाई अपनी बीवी के साथ रह रहा था। उसी पोर्शन में 2 कमरे थे, जिनमें से एक में मुस्कान और उसकी माँ रहते थे, जबकि एक कमरा वो दोनों मियाँ बीवी इस्तेमाल करते थे। फिर जैसे ही मुस्कान ने इंटर किया, उसके लिए रिश्तेदारों में से ही एक बेहतरीन रिश्ता आ गया। यूं भाइयों ने सोचा कि हम इस फर्ज से भी सुबकदोश हो जाते हैं। उन्होंने बड़े धूमधाम से मुस्कान की मंगनी की थी। शादी 1 साल बाद होना करार पाई। इस सारे अरसे में मुस्कान ने कभी भी अपने मंगेतर से बात ना की थी, क्योंकि उसे बात करते हुए बहुत शर्म आती थी, और ना ही उसके ख़ानदान में रवाज था कि शादी से पहले लड़का अपने ससुराल जाए। यूं उसने अपने मंगेतर इमरान को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था। 1 साल कैसे गुजरा पता ही ना चला। फिर तीनों भाइयों ने मिलकर मुस्कान की शादी की तारीख तय कर दी। उन्होंने अपनी बहन के जहेज में हर वो चीज़ खरीदी थी जो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को दे सकते हैं। वो चाहते थे कि मुस्कान की जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। आज उसकी माइयों की तकरीब थी। जब वो पीले जोड़े में उपटन मेहंदी की खुशबू से लबरेज कमरे में अकेली बैठी थी कि वो मुक़द्दस नाम की लड़की उसके सामने आकर बैठी। वो तो अपने घर चली गई, लेकिन मुस्कान अपने होशो हवास खो बैठी थी। उसे न जाने क्या हुआ था कि वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। शादी का घर था, ऐसे में दुल्हन का बेहोश हो जाना किसी भी खानदान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मुस्कान की माँ के तो हाथ पांव फूल गए थे कि मेरी बेटी को बैठे बिठाए क्या हो गया है। कभी उसकी भाभी दौड़ी दौड़ी मोहल्ले की एक औरत को बुला लाई। वो दम दुरूद वगैरह करती थी और नज़र वगैरह का भी बता दिया करती थी। उस औरत ने मुस्कान को देखा, फिर उसकी माँ से कहने लगी, क्या तुमने अपनी बेटी को अकेला छोड़ रखा था? मुस्कान की माँ हैरान रह गई, कहने लगी, नहीं, उसके साथ तो उसकी दोस्त बैठी थी। उस औरत ने नफी में सर हिलाया, फिर कहने लगी, नहीं, ये बच्ची अकेली थी। मुझे लग रहा है कि ये किसी के साए में दब गई है। किसी को भी उसकी बात की समझ नहीं आई थी। मुस्कान की भाभी बेबसी से कहने लगी कि कैसा साया? तो वो औरत कहने लगी, शायद किसी जिन्नात का साया। हो सकता है कि उसके सामने कोई आया हो जिसे देखकर ये डर गई, या फिर उसका एहसास करके ये खौफजदा हो गई है, तभी ये यूं बेहोश हुई है।
مسکان کی ماں بے بسی سے اس عورت سے کہنے لگی، بی بی سائیں آپ کچھ کریں، میری بچی کی تو 2 دن بعد شادی ہے، اگر محلے پڑوس میں یہ بات پھیل گئی تو کل کلاں کو اس کے سسرال تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی۔ آپ اسے کچھ بھی کر کے ہوش میں لانے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر جس قسم کا بھی برا سایہ ہے وہ دور کر دیں۔ بی بی سائیں ابھی دم کر ہی رہی تھی کہ اچانک مسکان کو ہوش آ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں لالی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، وہ عجیب سی نظروں سے بی بی سائیں کو دیکھ رہی تھی، اس کی نظروں میں بے تحاشا نفرت تھی۔ ایک دم ہی اس نے آس پاس کھڑے لوگوں کو دھکا دیا اور کہنے لگی، تم لوگ کیا کر رہے ہو میرے پاس؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے یوں غصے میں دیکھ کر سارے گھر والوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ بی بی سائیں وہاں سے نہ ہٹی تھی بلکہ مسلسل زبان سے عمل جاری تھا۔ پھر اس نے اپنا بھاری ہاتھ مسکان کے سر پر رکھا، وہ کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑائی اور نیچے چارپائی پر گر کر ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ وہ تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر بی بی سائیں نے مسکان کی ماں کو کہا، اب اس بچی کی شادی کرنا ممکن نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے، اگر تم نے اس کی شادی کر دی تو بہت نقصان اٹھاؤ گی، میری مانو تو شادی سے انکار کر دو۔ بی بی سائیں کی اس بات سے پورے گھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ شادی سے صرف 2 دن پہلے اگر انکار کر دیتے تو یہ بہت بڑا عزت کا معاملہ تھا۔ اچانک ہی مسکان کی ماں کو یاد آیا کہ اس عورت نے اسے تنبیہ کی تھی کہ مقدس نام کی اس لڑکی کو یہاں سے بھگا دو، لیکن اس نے شاید یہی غلطی کی کہ اس لڑکی کو شادی کی تقریب میں بلا لیا۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ فوراً ہی مقدس کی ماں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس نے مقدس کو دیکھا جو بڑے آرام سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہنس بول رہی تھی۔ اچانک ہی اسے بے حد جلن محسوس ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ مقدس کے اوپر جو برا سایہ تھا اس کی وجہ سے وہ سایہ مسکان کے اوپر بھی اپنا اثر کر گیا ہے۔ تبھی وہ چیخ کر بولی تھی کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی۔ مقدس کی ماں حیران تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بیٹی کی وجہ سے اس پر ایسا الزام بھی لگ سکتا ہے۔ پھر مسکان کی ماں روتے روتے اس سے کہنے لگی، تمہاری بیٹی نے میرے گھر آ کر اپنا برا سایہ مسکان کے اوپر بھی ڈال دیا ہے، دیکھو آج وہ بے ہوش حال سے بے حال پڑی ہے، بی بی سائیں نے اس کی شادی کرنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ مقدس کی ماں بے بسی سے کہنے لگی، یقین مانو بہن، اس میں میری بیٹی یا میرا کوئی قصور نہیں، مقدس نے مجھ سے شادی میں جانے کی ضد کی تو میں ڈرتے ڈرتے اسے وہاں لے کر گئی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی مہک سے وہ برا سایہ اس کے اوپر بھی اثر کر جائے گا۔ مسکان کی ماں تو اسے ذلیل کر کے چلی گئی تھی، لیکن مقدس گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ ان دنوں کو یاد کرنے لگی جب وہ بھی ایسی ہی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اسے یاد آیا وہ اپنے ماموں کے بیٹے کی شادی میں کسی گاؤں میں گئی تھی۔ وہ ایک شہر میں رہتی تھی، گاؤں کی شادی میں وہ زندگی میں پہلی دفعہ جا رہی تھی، اس لیے بہت پرجوش تھی۔ اس نے دیکھا کہ مغرب کے بعد اس گاؤں کی کوئی بھی لڑکی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتی تھی، لیکن چونکہ ماموں کے گھر میں شادی تھی اس لیے یہاں وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ وہ اپنے گاؤں والی سہیلیوں کے ساتھ ایک گھر سے نکل کر ماموں کے گھر جا رہی تھی۔ اچانک ہی راستے میں اس نے پیپل کے پیڑ پر بنا ہوا وہ بڑا سا جھولا دیکھا تھا۔ وہ جھولا لینے کو بےتاب ہوئی، حالانکہ اس کے ساتھ والی لڑکیاں اسے مسلسل منع کیے جا رہی تھیں کہ دیکھو مغرب کے وقت ہم جھولے پر نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ بضد تھی کیونکہ پہلی بار کسی درخت پر بیٹھ کر جھولنے کا اس کا پہلا اتفاق تھا۔ پھر اس نے کسی کی نہ مانی اور اس جھولے پر بیٹھ کر خود کو فضاؤں کے سپرد کر دیا۔ شاید یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ سب سے بے نیاز ہو کر کافی دیر تک جھولے لیتی رہی، پھر تھک ہار کر گھر کی طرف جانے لگی تو اچانک ہی اسے زوردار چکر آیا تھا۔ وہ بیچ گلی میں ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ شادی والے گھر میں طوفان برپا ہو گیا۔ شہر سے آئی ہوئی ان کی بھانجی بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے وہ بہت گھبرا گئے۔ بھاگم بھاگ ایک مولوی کو بلایا تو لڑکیوں نے بھی سچ اگل دیا کہ یہ مغرب کے وقت جھولے پر بیٹھ کر جھولے جھول رہی تھی۔ مولوی صاحب سمجھ گئے کہ ضرور اس کے اوپر کوئی ایسا ویسا سایہ اثر انداز ہو گیا ہے، تبھی اس نے مقدس پر دم کر دیا۔ مقدس بظاہر ٹھیک نظر آ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی آگے اس کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ پوری شادی میں وہ صحیح سے کچھ انجوائے ہی نہ کر سکی تھی، بس ہر وقت ایک عجیب سے خوف میں مبتلا رہتی۔ اسے ایسا لگتا جیسے ابھی بھی کوئی اسے اس پیپل کے پیڑ کے نیچے بلا رہا ہے۔
وہ وہاں سے گزرنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے آس پاس کسی کی موجودگی وہ بری طرح محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی شادی ختم ہوئی، اس نے فوراً ہی اپنی ماں سے واپس جانے پر اصرار شروع کر دیا۔ حالانکہ ماں کچھ دن اور وہاں رکنا چاہتی تھی، لیکن مقدس کے مجبور کرنے پر وہ جلدی جلدی شادی کی تقریب سے واپس لوٹ آئی تھی۔ پھر اس کو انہیں گھر آتے ہی وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ کبھی بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی تو کبھی راتوں کو چیخیں مار کر اٹھ بیٹھتی۔ گھر والے اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ پھر اس کی ماں اسے ایک مولانا کے پاس لے کر گئی، جس نے اسے دیکھتے ہی بتا دیا کہ اس کے اوپر ایک جن ذات کا سایہ ہے۔ اس نے کوئی ایسی خوشبو لگا رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر عاشق ہو گیا ہے۔ مولانا کی اس بات نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اب سب لوگ پہلے سے بھی بڑھ کر مقدس کا خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا لے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر مقدس کے سسرال میں بھی پہنچ چکی تھی، کیونکہ 6 ماہ پہلے ہی تو اس کی بڑی دھوم دھام سے منگنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہیں یہ بات پتہ چلی کہ مقدس کے اوپر کوئی برا سایہ ہے جس کی وجہ سے وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسرے دن ہی منگنی توڑ ڈالی۔ ایک تو ویسے ہی گھر میں پریشانی تھی، اوپر سے مقدس کی منگنی ٹوٹنے کی وجہ سے سب گھر والے بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئے تھے، اور مقدس کو تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ وہ ایسا محسوس کرتی جیسے اس کے آس پاس کوئی موجود ہے۔ کبھی اپنی چارپائی ہلتی ہوئی محسوس ہوتی تو کبھی نیند میں اسے ایسے لگتا جیسے کوئی اسے جھنجھوڑ کر اٹھا رہا ہو۔ پھر کسی نے ایک بہت اچھے مولوی کا بتایا تو مقدس اور اس کی بھابھی اسے وہاں لے کر جانے لگی۔ مولوی بہت اچھا تھا، اس نے بہت اچھے طریقے سے اس کا علاج معالجہ شروع کر دیا۔ رات کو اس کا گھر سے نکلنا بالکل منع کر دیا اور ہر وقت اس کے ساتھ کسی کا موجود ہونا لازمی قرار دے دیا۔ یوں گھر والے بھی پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگے تھے۔ آخر کار ان کی محنت رنگ لائی اور آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگی، لیکن ابھی بھی اس جن ذات کے اثرات کبھی کبھی اس میں ظاہر ہو جاتے تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتی تھی۔ جب ہی اس کی ماں اسے کبھی اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاتی تھی، لیکن آج جب پڑوس میں مسکان کی شادی ہونے لگی تو نہ جانے مقدس کی ذہن میں کیا سمائی، اس نے ماں سے اصرار کیا کہ وہ شادی میں جانا چاہتی ہے۔ اس کی ماں تو اس کی یہ بات سن کر خوش ہو گئی، کیونکہ 2 سالوں سے وہ آج تک گھر سے نہیں نکلی تھی۔ اس نے فوراً ہی اسے تیار ہونے کا کہہ دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کسی دوسرے کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے والی ہے، کیونکہ مقدس کے اوپر حاوی ہونے والا عاشق اب مسکان کے اوپر فدا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی مقدس شادی کی تقریب سے واپس آئی، اس کی حالت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور وہ پہلے کی طرح خوش رہنے لگی تھی۔ اس کے اندر یہ تبدیلی دیکھ کر گھر والے بہت خوش تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک دوسری لڑکی کی شادی اس جن ذات کی وجہ سے رک جائے گی۔ اب پورے محلے میں ڈھنڈورا پٹ گیا تھا کہ مسکان کے اوپر برے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے اس کی شادی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ کسی لڑکی کے لیے صرف شادی سے 2 دن پہلے اس شادی کا ختم ہو جانا اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہی ان کے ساتھ ہوا تھا۔ دوسرے دن ہی اس کا سارا جہیز واپس آ گیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے کبھی ہنسنے لگ جاتی تو کبھی خود بخود رونا شروع کر دیتی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ خاندان والے طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ اسے کسی عامل کو دکھاؤ، تو کوئی کہتا کسی دماغ والے ڈاکٹر کو چیک اپ کرواؤ۔ غرض کے جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ مسکان کی ماں روزانہ اسے سائیں بی بی کے پاس لے کر جا رہی تھی، لیکن وہ کہنے لگی کہ میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے، یہاں سے دور ایک گھاٹی ہے، وہاں پر ایک درویش رہتا ہے، وہ ان چیزوں کا علاج بہتر طریقے سے کرتا ہے، میری مانو تو اسے وہیں پر لے جاؤ۔ اس نے مسکان کی ماں کو ایک حوصلہ افزا خبر سنائی تھی۔ وہ گھاٹی تو بہت دور تھی، نہ تو وہاں پر کوئی گاڑی وغیرہ جاتی تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی آبادی تھی، وہ بالکل ایک ویرانہ تھا۔ مسکان کی ماں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کا علاج ان کے سوا کوئی بھی نہ کروائے گا، کیونکہ بھابیاں اب اسے دیکھ کر منہ بنانے لگ جاتی تھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ بھائیوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ روزانہ اسے لے کر جاتے اور لے کر آتے، اس لیے انہوں نے مسکان کی ماں سے ہی کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلی جائیں۔ دوسرے دن وہ اسے وہیں لے کر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی، اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ پوری رات نہیں سوئی ہے۔
खूबसूरती में तो वो शहजादियों को भी मात देती थी। शायद इसी वजह से वो जिनजाद उस पर आशिक हो गया था। दूसरे दिन वो अकेली ही अपनी बेटी को वहां लेकर जाने लगी तो पीछे से उसे एक औरत की आवाज आई थी। उसने पलटकर देखा तो मुकद्दस की माँ शहनाज थी, जो कि उसे रुकने का कह रही थी। उस औरत को देखकर उसे गुस्सा आया, क्योंकि उसकी बेटी की वजह से ही आज इस मुस्कान इस हालत में थी। शहनाज उसके पास आई और कहने लगी, बहन, मैं तुमसे माफ़ी की खास्तगार हूँ। मैं अपनी बेटी को इस मकसद के लिए तुम्हारे घर नहीं लेकर आई थी। मेरी मासूम बेटी ने तो शादी में जाने की ख्वाहिश की थी, इसीलिए बस उसे लेकर वहाँ आ गई। लेकिन जिस तरह मुस्कान तुम्हारी बेटी है, उसे भी मैं अपनी बेटी की तरह ही समझती हूँ। मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलती हूँ। उस घाटी वाले दरवेश बाबा का पता मुझे मालूम है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ चलो। हम दो औरतें एक साथ होंगी तो ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मुस्कान की माँ शहनाज की बात सुनकर हैरान रह गई। कहाँ तो उसकी बहुओं ने भी उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसका साथ पाकर बहरहाल उसे हौसला हुआ था। अब वो दोनों औरतें मुस्कान को लेकर उसी घाटी वाले दरवेश बाबा के पास जा रही थी। वो अच्छा खासा दूर रास्ता था। पैदल ही पैदल चलते, मुस्कान को संभालते वो चली जा रही थी। अभी आधा रास्ता ही हुआ था कि अचानक मुस्कान की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके हाथ पांव अकड़ गए थे। वो नीचे जमीन पर गिर गई। ये देखकर वो दोनों औरतें बुरी तरह घबरा गईं। फिर एकदम झटके से वो उठी और उनसे हाथ छुड़ाकर भागना शुरू कर दिया। वो दोनों औरतें भी पागलों की तरह उसके पीछे भाग रही थीं कि कहीं वो अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अचानक ही उस जंगल में उन्हें एक झोंपड़ी नजर आई थी। मुस्कान इधर उधर देखती सीधी उस झोंपड़ी में पहुंची। वो दोनों इस पर हैरान हुई कि वो इस झोंपड़ी में भला क्या लेने आई थी। अंदर जाकर देखा तो वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और तस्बीह हाथ में लिए कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। मुस्कान की मां ने अपनी बेटी को खींचना चाहा तो उस बुढ़िया ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। फिर तस्बीह रोककर कहने लगी, मैंने ही इसे अपने पास बुलाया है। इसके ऊपर हावी होने वाला जिन्जात तो इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। देखो, मैंने इसे दूर से ही पहचान लिया था, इसलिए सीधा अपने पास बुला लिया। शहनाज और मुस्कान की माँ रुकैया उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर हैरान हुई थी। वो उसका शुक्रिया अदा करने लगी तो बुढ़िया बोली, ये जिन्जात बहुत ताकतवर है। इसे खुशबू लगाने वाली औरतें पसंद हैं, तभी तो इस बच्ची के ऊपर हावी हो गया। आइंदा एहतियात करना, कभी भी बच्ची को खुशबू लगाकर अकेला ना छोड़ना। इस ताकतवर जिन्जात को इसके ऊपर से हटाना मेरे बस की बात भी नहीं है। तुम इसे वहीं लेकर जाओ जहां पर लेकर जा रही थी। शहनाज और रुकैया मुस्कान को लेकर जाने लगी तो उसने हाथ के इशारे से रोका और कहने लगी, रास्ते में इसकी तबीयत खराब ना हो, इसीलिए ये काली डोरी इसके गले में पहना दो। ये तुम्हें वहां तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगी। मुस्कान सिर्फ एक हफ्ते में ही नुचड़ कर रह गई थी। कहाँ शादी होने की खुशी में उसके चेहरे पर रौनक थी, और अब जब से उसकी तबीयत खराब हुई थी वो बिल्कुल ही उजड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से दोनों औरतें बेचारी उसे इस घाटी तक लेकर पहुंची थी। वहां जाकर वो दोनों हैरत में मुब्तला हो गई, क्योंकि वहां तो लोगों का एक रश लगा था। कोई अपनी बच्चों को लेकर आया था तो कोई जवान लड़कियों को। कोई लोग तो ऐसे भी थे जो अपने जवान लड़कों को लेकर आए हुए थे, पर सब ही बीमार थे। उस दरवेश बाबा से दम दुरूद करवाने आए थे। वो वहां अपनी बारी के इंतजार में बैठी थी कि अचानक ही किसी के तेज चीखने की आवाज आई थी। मुस्कान तो अपने होशो हवास में न थी। वो बस खामोशी से चारों तरफ देखे जा रही थी, लेकिन रुकैया और शहनाज की हवाइयां उड़ गई थीं। उन्होंने उस कमरा नुमा हुजरे से बाहर निकलकर देखा तो हैरान रह गई। वो भी एक जवान लड़की ही थी जो किसी के काबू में नहीं आ रही थी, बल्कि मुसलसल चीखें मारी जा रही थी। उसकी हालत तो मुस्कान से भी कई गुना ज्यादा खराब थी। फिर एक दूसरी औरत के मुंह से ही पता चला, जब उसने बताया कि वो भी मुसलसल 3 माह से इस दरवेश बाबा के पास आ रही है। उसका छोटा बेटा अक्सर बुखार में मुब्तला रहता है, लेकिन जब भी वो यहाँ आती है तो कई दफ़ा इस चीखने वाली लड़की को देख चुकी है। ये अपनी सहेली से खतरनाक अमलियात सीख रही थी। घर वालों को इस बात की कोई खबर न थी। एक दिन चिल्ला करने बैठी तो उसकी माँ ने उसका वो चिल्ला खराब कर डाला, जिसकी वजह से उस पर बहुत बुरा असर हुआ और ये पागलों जैसी हरकतें करने लगी। तब से ही ये दरवेश बाबा उस लड़की का इलाज कर रहा है। उस लड़की की खतरनाक और अनोखी कहानी सुनकर तो दोनों औरतें बहुत डर गई थीं।
رقیہ اپنی بیٹی مسکان کا ہاتھ تھام کر بیٹھی تھی، پھر وہ اس کی گود میں لیٹی اور لیٹے لیٹے ہی سو گئی۔ لوگوں کا رش بہت تھا، اسی لیے ان کی باری ابھی تک نہیں آئی تھی۔ خدا خدا کر کے رش کم ہوا، تبھی درویش بابا کے ایک مرید نے انہیں اندر بلایا تھا۔ رقیہ اندر گئی تو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ درویش بابا سفید پاکیزہ لباس میں ملبوس، ہاتھ میں تسبیح لیے، خوش شفقت لہجے میں مسکان کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ رقیہ اور شہناز دونوں ہی اس کی شخصیت سے متاثر ہو گئی تھی۔ رقیہ اپنی بیٹی کے بارے میں ساری باتیں بابا کو بتانے لگی کہ کس طرح ایک جنات کی وجہ سے اس کی بیٹی کا صرف شادی سے 2 دن پہلے ہی رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس نے مسکان کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کا پورا جسم اکڑنے لگا۔ اس نے گھور کر اس بابا جی کی طرف دیکھا تھا، پھر اپنی نظریں نیچے کر لی کیونکہ بابا جی کی پرنور آنکھوں کی تاب وہ نہیں لا سکی تھی۔ پھر وہ درویش زوردار انداز میں بولا تو اس کی آواز میں ایک گرج تھی۔ وہ کہنے لگا، کیوں اس نوجوان لڑکی کو تو نے پریشان کر رکھا ہے؟ یہ نہیں سوچتا کہ جس طرح اللہ نے تجھے تخلیق کیا ہے اسی طرح اسے بھی بنایا ہے؟ تو آخر اپنے جیسے ہی جنات میں رہ کر کیوں نہیں زندگی گزار لیتا؟ پھر رقیہ اور شہناز مسکان کی آواز سن کر سناٹے میں رہ گئی تھی، کیونکہ جب وہ بولی تو اس کی اپنی آواز نہیں تھی بلکہ وہ ایک مردانہ بھاری آواز تھی جو بابا جی سے کہہ رہی تھی، میں عورتوں کی خوشبو کا دیوانہ ہوں، جہاں مجھے یہ خوشبو ملے گی میں وہاں ہی چلا جاؤں گا۔ اس لڑکی نے بھی ایک ایسی خوشبو لگا رکھی تھی جو آج سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ میں تو سالوں سے ہی عورتوں کے درمیان میں رہا ہوں، کبھی ایک لڑکی پر تو کبھی دوسری لڑکی پر۔ مجھے انہیں ستانے میں مزہ آتا ہے۔ ان کی خوشبو محسوس کر کے میں ایک طاقت محسوس کرتا ہوں۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑے بھاری لہجے میں بول رہا تھا۔ پھر بابا جی نے دھیمی آواز میں اس سے کہا تھا، چل میری بات مان اور چھوڑ دے اس بچی کا پیچھا، کیوں اس کی زندگی برباد کرنے پر تلا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے تجھے ہی نقصان ہو جائے۔ مسکان بولی تو اس کی آواز ابھی بھی بھاری تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، جب تک مجھے کوئی اور جسم نہیں ملے گا، کوئی اور خوشبو محسوس نہ ہوگی، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ پھر درویش بابا زیر لب آواز میں دم کرنے لگے۔ اب مسکان کی حالت میں بہتری آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش و حواس کھو کر اپنی ماں کی گود میں لیٹ گئی تو بابا جی کہنے لگے، فی الحال تو وہ اس کے اندر سے کہیں دوسری جگہ پر چلا گیا ہے، لیکن کبھی بھی واپس آ سکتا ہے، اسی لیے تمہیں اسے لے کر ہر جمعرات کو میرے پاس آنا ہوگا۔ مسکان کی ماں درویش بابا سے بڑے امید بھرے لہجے میں کہنے لگی، بابا جی میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ درویش بابا نے کہا، ہم تو صرف اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، شفا دینا اس کا کام ہے، لیکن اگر وہ جنزاد نیک ہوا اور آسانی سے مان گیا تو ضرور اس بچی کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت مشکلات اٹھا کر یہاں تک پہنچی ہو۔ کیا کروں، درویش ہونا جنگلوں اور پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، اسی لیے بس اکیلا یہاں پڑا رہتا ہوں۔ لوگ خود ہی چل کر میرے پاس آتے ہیں تو ان کو دم درود کرنا بھی میرا فرض ہے، میں کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ دونوں عورتیں ان پیر صاحب کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئی تھیں۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتی اب مسکان کو لیے واپسی کے راستے پر تھیں۔ صبح گھر سے نکلی تھی، اب رات ہونے کو تھی۔ اس گھنے جنگل سے گزر کر جانا آسان نہیں تھا کیونکہ دن کے وقت بھی یہاں سناٹا رہتا تھا اور پھر اب تو رات تھی۔ بڑی مشکل سے آدھا جنگل پار ہی کیا تھا کہ اچانک انہیں ایک جگہ الاؤ سا جلتا ہوا محسوس ہوا، ایسے لگ رہا تھا وہاں پر روشنی پھیلی ہے۔ پھر مسکان کو لیے وہ وہاں ہی پہنچ گئیں۔ جا کر دیکھا تو وہی بڑھیا تھی جس کی جھونپڑی میں مسکان گھس گئی تھی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر وہاں رکی۔ بڑھیا نے مسکان کو دیکھا، پھر کہنے لگی، جلد آرام آ جائے گا۔ شہناز اس بڑھیا سے کہنے لگی، اماں آپ کیا اس جنگل میں اکیلی رہتی ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہنے لگی، بھلا مجھے کیسا ڈر، میری حفاظت کرنے والے کئی پہرے دار موجود ہیں۔ شہناز اس کی بات پر چونک گئی۔ آس پاس تو اسے کوئی دکھائی نہ دیا تھا، تو پھر یہ بڑھیا کس کے بارے میں کہہ رہی تھی؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ پھر وہ دونوں عورتیں مسکان کو لیے واپسی کے سفر پر گامزن ہو گئیں۔ جب مسکان کی ماں اسے لے کر گھر پہنچی تو اس کی بہو نے منہ بنایا تھا۔ شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میری ساس میرے شوہر کے پیسے برباد کرنے گئی تھی، حالانکہ اس بابا جی نے تو ان سے 1 روپیہ بھی نہ لیا تھا۔
मुस्कान की माँ को किसी की परवाह नहीं थी। उसे अपनी बेटी की जिंदगी अजीज थी, इसीलिए वो उसे लेकर सीधी अपने कमरे में चली गई। जुमेरात आने में अभी 3 दिन बाकी थे, तब तक उसे ही अपनी बेटी को संभालना था। फिर एक दिन रुकैया सोई। आधी रात को उसकी आंख खुली। उसकी नाक में बहुत तेज खुशबू आ रही थी। सोते सोते में वो एकदम उठ बैठी थी। कमरे के चारों तरफ देखा तो बमुश्किल अपनी चीख निकलने से खुद को रोक पाई थी, क्योंकि मुस्कान आईने के सामने खड़ी, तेज लाल लिपस्टिक लगाए दुल्हन की तरह सजी, अपने आप को खुशबू से महकाए खड़ी थी। लंबे लंबे बाल बखेरे वो किसी खूबसूरत शहजादी की माने नजर आ रही थी। उसकी माँ धक से रह गई। अपनी जवान बेटी की रात के इस पहर ये हालत देखकर वो खुद को रोने से न रोक पाई थी। फिर उसने एकदम से उसे झंझोड़ा था। ये क्या कर रही हो तुम? यकीनन वो ये सब अपने आशिक जिनजात की वजह से कर रही थी, जिसे खुशबू पसंद थी। वो उसके कहने पर ही अपने ऊपर पूरी खुशबू की बोतल उंडेल चुकी थी। फिर वो तेज आवाज में चीखी थी, अम्मी, क्या तकलीफ है आपको? देखो, अगर मैंने ये सब नहीं किया तो वो मेरा गला दबा देगा। वो बहुत डरावना है, मुझे हर जगह नजर आता है। उसके कहने पर ही तैयार हुई हूँ मैं। उसकी ये तेज आवाज सुनकर उसके भाई भाभी भी जाग गए थे। भाभी दौड़ती हुई उनके कमरे में आई थी। भाई ने भी उसकी ये हालत देखी तो हैरान परेशान रह गए। बमुश्किल रुकैया ने उसे पकड़कर मुंह हाथ धुलवाकर उसके कपड़े बदलवाए थे। वो अभी भी मुसलसल यही बोले जा रही थी कि नहीं, उसे तैयार होना है, उसे खुशबू लगानी है। वो सर पकड़कर रोने लगी। अपनी जवान बेटी की ये हालत उनसे किसी सूरत देखी नहीं जा रही थी। फिर उसका भाई कहने लगा, अम्मी, आप गई तो थी उन बाबा के पास, क्या कहा है उन्होंने? तो उन्होंने दरवेश बाबा की सारी बातें बता दी कि उसने तो कहा है कि वो हर जुमेरात को उसे अपने पास बुलाकर दम करेगा। पूरा घर परेशान हो गया था। छोटे बच्चे भी उठ उठ कर आ रहे थे। अपनी फुप्पो की ये हालत देखकर वो भी हैरान थे। कहाँ उनकी फुप्पो उन सबके लाड और नाज नखरे उठाया करती थी, और कहाँ उन्होंने उनकी तरफ देखना भी छोड़ दिया था। भाभी अपने बच्चों को कमरे से भगा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे भी इन असरात के ज़ेरे असर आएं। बड़ी मुश्किल से ये 3 दिन गुजरे थे। आज फिर मुस्कान की माँ उसे लेकर अपने साथ जा रही थी। उसने एक उम्मीद भरी नज़र शहनाज के घर की तरफ डाली थी कि शायद आज फिर वो उसके साथ जाने पर तैयार हो जाए। अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे कि वो उसे अपने पीछे आती हुई दिखाई दी। रुकैया उसकी शुक्रगुजार थी, क्योंकि जहाँ कोई भी उसके साथ जाने पर तैयार न था, वहाँ शहनाज उसका भरपूर साथ दे रही थी। शायद अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि जो कुछ मुस्कान के साथ हो रहा था वो सब कुछ मुकद्दस भी झेल चुकी थी। फिर रास्ते में रुकैया शहनाज को बताने लगी कि किस तरह उस रात मुस्कान अजीबो गरीब हरकतें कर रही थी, जिसकी वजह से पूरा घर परेशान हो गया था। मेरी बहुएं भी बातें बना रही थी कि हमें नहीं रहना इसके साथ, ये लड़की तो हमारे बच्चों को भी इस हाल में मुब्तला कर देगी। शहनाज उसे तसल्ली देने लगी कि सिर्फ चंद दिन की बात है, मुझे उम्मीद है कि वो दरवेश बाबा उसका मुकम्मल इलाज करके मुस्कान को बिल्कुल ठीक कर देगा। आखिरकार 3-4 घंटे के सफ़र के बाद वो दरवेश बाबा की घाटी तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। आज जुमेरात का दिन था, इसलिए रश भी बहुत ज़्यादा था। बहुत से लोगों को देखकर मुस्कान अपने आपे में ना रही थी। वो अजीब व गरीब हरकतें कर रही थी। वो लोग भी इतने रश में जगह बनाकर बैठ ही गई थी। अचानक ही मुस्कान को न जाने क्या हुआ, रुकैया से अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगी। रुकैया और शहनाज उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी, लेकिन वो मुसलसल भागी जा रही थी। भागते भागते न जाने किस तरफ को निकल गई, उन्हें पता ही न चला। वैसे भी अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, इतना तेज भागना उनके बस में न रहा था। वो रोती धोती बाबा के पास आई थी। बाबा जी, मेरी बेटी न जाने कहाँ चली गई है, भला इतने बड़े जंगल में मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? बाबा जी कहने लगे, परेशान ना हो, यहाँ चारों तरफ मेरे हमजाद रहते हैं, उसे कहीं बाहर ना निकलने देंगे। वो जरूर उसे यहाँ वापस आने पर मजबूर कर देंगे। रुकैया का तो रो रो कर बुरा हाल था। शहनाज मुसलसल उसे तसल्लियां दिए जा रही थी। फिर आधा घंटा ही गुजरा था, अचानक उन्हें एक तरफ से मुस्कान आती हुई दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, पाँव में चप्पल भी नहीं थी, दुपट्टा भी न जाने कहाँ फेंक कर आई थी, लेकिन उसकी हालत बता रही थी कि वो ठीक नहीं थी। रुकैया भागते हुए उसके पास गई, फिर अपनी थैली में से एक चादर निकालकर उसके गिर्द लपेट दी।
بمشکل ہی قابو کر کے اس کے بال باندھے۔ بابا جی نے انہیں اتنا پریشان دیکھا تو سب کو چھوڑ کر انہیں ہی پہلے بلا لیا۔ آج پھر انہوں نے اس جنات کو مسکان کے اندر حاضر کر لیا تھا۔ اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ پھر بابا جی غصے سے اسے کہنے لگے، تو باز نہیں آئے گا، کیوں اس لڑکی کو ستا رہا ہے؟ آخری بار تجھے سمجھا رہا ہوں، اگر اپنی آزادی پیاری نہیں ہے تو بتا دے، میں تجھے اپنا موکل بنا کر یہاں قیدی بنا لیتا ہوں۔ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے پہلے بھی بہت سے جنات کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، تو تجھے بھی بنا لوں گا۔ مسکان بولی تو اس کی آواز بھاری تھی۔ وہ کہنے لگی، میں ہرگز اس لڑکی کے جسم سے آزاد نہ ہوں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تو مجھے پکڑ کر یہیں پر قید کر لے گا۔ بابا کہنے لگا، ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں مانے گا، تیرا مکمل علاج کرنا پڑے گا۔ تیرا علاج یہی ہے کہ تجھے قید کر کے کسی بوتل میں بند کر دوں، کیونکہ تو ایک شیطان جنات ہے جو عورتوں کو ستانا اپنی فطرت سمجھتا ہے۔ مسکان کی آنکھیں لال تھیں، وہ بڑے غصے سے بابا جی کو دیکھے جا رہی تھی۔ بابا جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ رقیہ بے صبری سے بابا جی کو کہنے لگی، کیا یہ ٹھیک ہو گئی ہے؟ تو وہ درویش بابا کہنے لگا، نہیں، ابھی اس کا مکمل علاج نہیں ہوا۔ تم پریشان مت ہو، اگلی جمعرات کو تمہیں یہاں آنا نہیں پڑے گا، بلکہ میں خود اس کا علاج تمہارے گھر آ کر کروں گا۔ اس درویش بابا نے تو رقیہ کو خوشخبری سنا دی تھی۔ پھر مرید کہنے لگا، تمہاری بیٹی بہت خوش نصیب ہے جو بابا جی اس کا علاج کرنے تمہارے گھر آ رہے ہیں، کیونکہ 100 میں سے کوئی ایک مریض ہوتا ہے جسے وہ منتخب کرتا ہے، ورنہ بابا ہر کسی کے گھر نہیں آتا جاتا۔ شہناز اور رقیہ دونوں بہت خوش تھیں۔ مسکان کو اپنے اندر ایک خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے اوپر کیا بیت رہا ہے۔ وہ سب کچھ اپنا ماضی بھلا بیٹھی تھی، بس ایک انجانا سا خوف اسے اپنی لپیٹ میں لے کر رکھتا۔ پھر رقیہ نے اپنے بیٹوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ بابا جی مسکان کا علاج کرنے اگلی جمعرات کو اس گھر میں آئیں گے، تو دونوں بہوئیں ناک منہ چڑھانے لگی کہ لو، اب یہ گھر میں بھی تماشا شروع ہو گیا ہے۔ بھئی ہم نہیں رہ سکتے ایسے گھر میں، بچے بھی ہمارے یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، وہ ہم سے نہ جانے کیسے کیسے سوالات پوچھیں گے، ہم بھلا کیسے جواب دیں گے انہیں۔ لیکن رقیہ کے بیٹے اچھے تھے، انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر اپنی بیویوں کو چپ کروا دیا۔ پھر کہنے لگے کہ تمہاری بکواس سے زیادہ ہمیں اپنی بہن کی زندگی عزیز ہے، اگر تمہیں اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو اپنے بچوں کو لے کر میکے چلے جاؤ۔ پھر ان کی تینوں بھابیاں اپنے اپنے بچوں سمیت میکے چلی گئیں۔ اب رقیہ اور اس کی بیٹی گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے جمعرات آنے سے پہلے ہی پورا گھر صاف کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس گھر میں کوئی بھی ایسی گندگی ہو جسے دیکھ کر بابا جی کا دل خراب ہو۔ لیکن جمعرات سے پہلے رات کو وہ اس گھر میں سوئی۔ صبح اٹھی تو اس کے حواس جواب دے گئے، کیونکہ مسکان گھر سے غائب تھی۔ وہ نہ جانے کب گھر سے آدھی رات کو نکلی تھی، اسے کچھ خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، لیکن کہیں اس کا پتہ نہ چل رہا تھا۔ آج شام کو تو بابا جی نے اس گھر میں اسے آخری دم کرنے آنا تھا۔ ضرور اس جن زاد نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ یہاں سے فرار ہو جائے۔ پھر اس نے روتے روتے اپنے بیٹے کو کمرے سے اٹھایا تھا۔ وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بیٹے نے یہ سنا تو حیران رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اسی گندی مخلوق کے زیر اثر گھر سے فرار ہوئی تھی۔ پورے علاقے میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ ایک جوان لڑکی، وہ بھی جو بیمار تھی، وہ گھر سے چلی گئی تھی۔ سارے ہی علاقے کے گھر چھان مارے تھے، لیکن کہیں اس کا سراغ نہ ملا تھا۔ شہناز بھی یہ خبر سن کر دوڑی دوڑی آئی تھی۔ وہ ہر پریشانی میں رقیہ کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، تو اس پریشانی میں کیسے پیچھے ہٹتی۔ اچانک ہی شہناز کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ پھر وہ رقیہ سے کہنے لگی، کالونی میں ایک گھر ایسا ہے جہاں کوئی بھی نہیں رہتا، کیا تم نے وہ گھر دیکھا ہے؟ اس گھر کے بارے میں سالوں سے مشہور ہے کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے۔ رقیہ نے بمشکل اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا تھا۔ اس کی لاڈلی بیٹی کیا خود ہی جا کر اس گھر میں خود کو چھپائے بیٹھی تھی؟ پھر وہ شہناز اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس گھر میں جا پہنچی تھی۔ اس گھر کے دروازے پر تالا لگا تھا، لیکن ایک ہی اینٹ مارنے سے وہ تالا کھل گیا تھا۔ ایک کمرہ بند تھا، لیکن دوسرے کمرے کا دروازہ ہل رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر رقیہ کا بیٹا بھی خوف سے کانپنے لگا۔
اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، چارپائی کے نیچے چھپی مسکان کھلے بال لیے وہیں پر بیٹھی تھی۔ رقیہ نے بمشکل اسے ہاتھ کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر کہنے لگی، نہیں امی، مجھے نہیں جانا، آپ نہیں جانتی، وہ مجھے جان سے مار دے گا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، دیکھو دیکھو وہ سامنے کھڑا ہے۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ سب لوگ دل ہی دل میں ورد کرنے میں مصروف تھے۔ وہ جلد از جلد مسکان کو یہاں سے لے کر جانا چاہتے تھے۔ رقیہ کے لیے اکیلے مسکان کو کھینچنا دشوار ہو گیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ وزنی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہ تو دھان پان سی دبلی پتلی سی لڑکی تھی اور بیمار ہونے کے بعد تو اور بھی کمزور ہو گئی تھی۔ پھر شہناز نے ہی اس کے ساتھ مل کر اسے وہاں سے باہر نکالا۔ پھر ایک آدمی کہنے لگا، اس گھر کو تو سالوں سے کسی نے نہیں کھولا ہے، شاید یہی ہم نے سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ نہ ہی یہ گھر بند رہتا اور نہ ہی یہ جگہ بھاری ہوتی۔ رات کو بھی اکثر اس میں سے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کالونی میں اسی جن ذات کی وجہ سے لڑکیوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ مسکان کو ملا کر یہ 10ویں لڑکی ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہوئی ہے۔ رقیہ کو دل ہی دل میں اس جن ذات سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جو سوائے لڑکیوں کو ستانے کے کچھ بھی نہ کر رہا تھا۔ آخر وہ کیوں نوجوان لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے پر تلا تھا؟ اب وہ دونوں عورتیں مسکان کے ارد گرد پہرا ڈال کر کھڑی تھیں۔ پھر جیسے ہی عصر کا وقت ہوا، اچانک ہی اس درویش بابا کے آنے کا شور اٹھا تھا۔ رقیہ بہت خوش تھی۔ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کی بیٹی اس بیماری سے آزاد ہونے والی تھی۔ اس نے دیکھا بابا جی کے 2 مرید بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ رقیہ نے ان سے خاطر تواضع کا پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا اور کہنے لگے، ہم بس اس بچی کا علاج کرنے آئے ہیں۔ وہ اتنی معصوم اور پیاری بچی ہے کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں جلد سے جلد اس کے حق میں دعا کر کے اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں پوری کالونی میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک بہت بڑا درویش رقیہ کے گھر پر اس کی بیٹی کا علاج کرنے آیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہجوم اس کی دہلیز پر جمع ہو گیا تھا۔ کوئی اس بابا جی سے دم کروانا چاہتا تھا۔ پھر ایک بڑی عمر کا آدمی اندر آیا اور کہنے لگا، بابا جی، ہماری کالونی میں رہنے والا ایک ہی جنزاد ہے جو ہماری جوان بیٹیوں کو ستا رہا ہے۔ اس نے مسکان سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کو ایسے ہی بیمار کیا ہے، ان کی شادیاں ختم کروا دیتا ہے۔ بابا جی کہنے لگے، آج میں ہمیشہ کے لیے اسے یہاں سے جانے پر مجبور کر دوں گا کیونکہ میں اسے اپنا قیدی بنانے آیا ہوں۔ میں نے 2 دفعہ اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی گندی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ آخرکار مجھے یہی حل نظر آیا ہے کہ میں اسے ایک بوتل میں قید کر کے اپنے پاس رکھ لوں۔ نہ تو وہ آزاد ہوگا اور نہ ہی کسی انسان کو ستائے گا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد مسکان ان کے سامنے تھی۔ وہ لال آنکھوں سے مسلسل بابا جی کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر بابا جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے کمرے میں دھواں بھرنے لگا۔ مسکان کو اپنے اندر ایک خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے اندر کیا کیفیت چل رہی ہے۔ وہ بس یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر سب کو روکنا چاہتی تھی لیکن اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بابا جی نے ایک خاص عمل کیا اور اسے بالکل بے بس کر دیا۔ اب وہ نیچے جھکی تو اچانک ہی اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ کوئی کالا سا دھواں اس کے جسم سے نکلا تھا۔ بابا جی نے اسے فوراً ہی ایک بوتل میں قید کر دیا۔ شاید اس کا یہی انجام ہونا تھا کیونکہ برے کاموں کا برا انجام، اور وہ اب ساری زندگی بابا جی کا قیدی بن کر گزارتا۔ مسکان ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ پھر درویش بابا نے اس کی ماں کو تسلی دی کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری بیٹی کو صرف کمزوری ہے اور کچھ نہیں۔ سارے ہی لوگ اسے دیکھ کر خوش تھے۔ وہ سب بابا جی زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ پھر چند دن بعد مسکان کی طبیعت میں بہتری آنے لگی۔ جس طرح مقدس چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو گئی تھی، اسی طرح مسکان بھی پہلے کی طرح ہنسنے مسکرانے لگی تھی۔ وہ اب پہلے والی مسکان بن گئی تھی، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اسے وہ سب اچھی طرح یاد تھا۔ پھر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس گھر کو بند نہیں کیا جائے گا بلکہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی آباد رہے گا۔ نہ ہی کسی جنات کو ایسا موقع ملے گا کہ وہ اس گھر میں آباد ہو کر اسے اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ مسکان کی بھابیاں بھی اپنے گھروں میں واپس آ گئی تھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی نند بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن رقیہ کی پریشانی یہ تھی کہ اس کی بیٹی کے بارے میں ہر جگہ یہ افواہیں پھیل گئی تھیں کہ وہ آسیب زدہ ہے۔
तभी तो कोई भी उसकी बेटी के साथ रिश्ता नहीं करना चाहता था। अब वो दिन रात उसके अच्छे रिश्ते की दुआ करने लगी। फिर अचानक एक दिन शहनाज उसके पास आई और कहने लगी, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं मुस्कान को अच्छी तरह जानती हूँ। अब वो मुझे अपनी बेटी की तरह लगने लगी है। मैं अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगती हूँ। उसका बेटा तो फौज में था, उसकी सरकारी नौकरी थी। रुकैया को भला और क्या चाहिए था। उसने फौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यूं मंगनी के बजाय सिर्फ 2 हफ्ते में ही धूमधाम से उसकी शादी की तैयारियां होने लगी। आज भी मुस्कान माइयों का पीला जोड़ा पहनकर हाथों पर मेहंदी लगाए बैठी थी। रुकैया माजी की तल्ख यादों को भुलाए नहीं भूल रही थी, जभी तो साए की तरह अपनी बेटी के साथ बैठी थी। मुस्कान बार बार अपनी माँ को कहती कि जाकर सो जाओ, लेकिन वो किसी भी तरह उसे अकेला छोड़ने पर तैयार नहीं थी। वो पहले उसे अपने घर का करके ही सुकून की नींद सोना चाहती थी। उसके दिल में ख्याल आ रहा था कि पहले भी लापरवाही के बायस उस बेटी के साथ एक मुसीबत जुड़ गई थी। अब वो ये मुसीबत मोल नहीं ले सकती थी, क्योंकि किस्मत बार बार मौका नहीं दे सकती। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी बेटी का इलाज बहुत जल्दी और अच्छी जगह पर हो गया था। फिर पूरी रात कैसे गुजरी ये रुकैया ही जानती थी, क्योंकि उसने पूरी रात अपनी बेटी की पहरेदारी की थी। दूसरे दिन उसकी दहलीज पर उसकी बेटी की बारात बड़ी धूमधाम से आई थी। देखने वाले देखते रह गए और मुस्कान रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।